پہلے یہ بہن نے کوشچن کیا کہ اگر فجر میں کسی کی آنکھ کھلی اور اس پر غسل واجب ہے لیکن وقت میں بہت ہی تنگی ہے کہ انسان غسل نہیں کر سکتا، تو اس نے فٹافٹ تیمم کیا اور نماز ادا کر لی، تو بعد میں یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت کی تنگی تیمم کے لیے شرعی عذر نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ فرض کر لیں فجر میں جاگتے ہیں اور غسل بھی واجب نہیں ہے، ویسے آپ نے دیکھا کہ 1 منٹ باقی ہے، اگر آپ وضو کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا، اور اگر آپ تیمم کرتے ہیں تو شاید نماز ادا ہو جائے گی، تو یہاں پر تیمم حقیقتاً یہ وقت کی تنگی عذر نہیں ہے، نماز قضا ہو جائے لیکن آپ تیمم نہیں کر سکتے، اصل مسئلہ یہ تھا۔ لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو علماء احناف میں سے ہیں، ان کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہہ دیں گے تو یہ جان بوجھ کر سستیاں شروع ہو جائیں گی، نفس کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سستی کرے گا، ابھی 2-3 منٹ بھی باقی ہوں گے، وضو کر کے پڑھ سکتا ہوگا، پھر بھی نفس کہے گا نہیں ٹائم بڑا کم ہے، چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو انہوں نے پھر یہ فتویٰ دیا کہ اٹھیں تیمم کر کے نماز پڑھیں تاکہ عادت بھی قائم رہے، اور بعد میں اس کی قضا پڑھیں گے۔ تو اسی قول کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی قبول کیا ہے، ورنہ امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد تینوں اس بات پر متفق ہیں ہمارے ائمہ ثلاثہ کہ اگر وقت کی تنگی ہو تو تیمم کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے، بعد میں اس کی قضا ہی ہوگی۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی لیٹ جاگتا ہے تو چونکہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ تیمم کر کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن امام ظفر کے قول کے مطابق بہتر ہے کہ اٹھے نماز پڑھے تیمم کر کے، اور بعد میں تو قضا کرنی ہے، تو لہٰذا بعد میں قضا کریں گے۔ یہ واجب العیادہ نہیں کہلائے گی کہ اس کو لوٹانا واجب، بلکہ یہ نماز ہوئی نہیں حقیقتاً، لیکن اٹھنے کی عادت ڈالنے کے لیے لازم کیا گیا کہ آپ اٹھیں تیمم کریں نماز ادا کریں اور بعد میں قضا ادا کریں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ تعدیل ارکان نہ کیے جائیں تو سجدہ سہو سے تلافی کرنی ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، یہ اس کو قومہ کہتے ہیں، سیدھا جب آپ کھڑے ہو جائیں تو ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہوتا ہے، سمجھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد جیسے 2 سجدے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا، اس کے بعد اگلا سجدہ کریں گے، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اس طرح کے رکن پورا کریں آپ، تو جلدی اگر اس طرح کیا تو پھر یہ نہیں ہوگا، مطلب اگر بے خیالی میں ایسا ہو گیا کہ آپ پورا نہیں کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے پورا اٹھے ابھی بیٹھے نہیں ہیں فوراً سجدے میں چلے گئے، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ایسے کرے، اسے پتہ تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد بھی ہے، پھر بھی جلدی جیسے بعض نوجوان ہوتے ہیں معاذاللہ نماز کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی بڑی ایک مصیبت سی ہے، اس کو سر سے اتارو، تو جلدی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز واجب العیادہ ہوگی، گناہگار علیحدہ ہوں گے۔ اس کا سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا جب جان بوجھ کے ترک واجب ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے جو بھی بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں جو اپنی نمازوں کو تیزی سے ادا کر کے اور پھر ایک لمبا سانس لیتے ہیں نماز ختم کر کے، اس میں بھی سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا، نوافل کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، ویسے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، یعنی کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا انتہائی باعث کوفت ہو جاتا ہے کہ تیز نماز ادا کرو اور باہر نکلو۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے ایسے بھائی بہنوں کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں بے خیال ایسی بے توجہی کے ساتھ تو اس کے آپ کو 500 روپے ملیں گے، لیکن اسی کو آپ بڑے پیار سے اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ خوب مطلب نقش و نگار کے ساتھ تیار کریں تو اسی ٹیبل کے 5 لاکھ ملیں، تو کیا خیال ہے آپ 500 پہ اکتفا کریں گے یا 5 لاکھ کی طرف آئیں گے؟ تو بس یہی بات ہے کہ اگر آپ بے ترتیبی سے اور اس طرح بوجھ سمجھ کے نماز ادا کریں گے تو بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق بعض نمازی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے خود نماز پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ یہ اسی قسم کی نمازوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ انعام تو دور کی بات یہ، اور اگر انعام ملے فرض کر لیں تو بہت تھوڑا سا ہوگا کیونکہ توجہ کم ہے، اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت کے چیک ہیں جن کو آپ کیش کروائیں گے، اس چیک کے اندر ذرا بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کیش نہیں ہوتا۔ یہ نمازیں بہت اہم چیز ہیں جو آخرت میں جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، ہر نماز کے بدلے انعام، ہر روزے کے بدلے میں انعام، تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، بڑی توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ یہ بچے تو ایک یہ انہوں نے بہن نے کویشچن کیا کہ ہمارے محلے میں ایک شرابی شخص کا انتقال ہو گیا، لوگ 2 حصوں میں بڑھ گئے، بعض نے کہا شرابی کے جنازے میں نہیں جائیں گے اور بعض نے کہا چونکہ جمعے کا دن تھا اس کو فضیلت حاصل ہوئی تو ہم چلے جائیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے پیچھے ہٹے وہ بالکل جائز ہٹے ہیں، خاص طور پہ جو معظم دینی ہو۔ معظم دینی سے مراد جو آپ کے علاقے میں تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، پیر حضرات ہیں، اسی طرح علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، انہیں اس قسم کے جنازوں کا بائیکاٹ کرنا لازم ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے اور شرابی کے جنازے میں آزادانہ سب شرکت کریں گے تو دیگر جو لوگ ہوں گے ان کے قلب میں اس گناہ کی قباحت پیدا نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک شخص پہ قرض تھا، سرکار نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ حالانکہ قرض لینا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن سرکار نے پھر بھی قرض لینے کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ جنازے میں اس کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا۔ ایسی ایک شخص نے خودکشی کر لی، سرکار نے جنازہ نہیں پڑھا، دوسروں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے عمل، اس لیے جنہوں نے جو پیچھے ہٹے بالکل ٹھیک کیا۔ اچھا، جو لوگ شامل ہو گئے کہ یہ جمعے میں فوت ہوا ہے تو یہ تو ان کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا، یہ حرام کام کیا۔ نہ پڑھتے، کم بس 2-4 لوگ پڑھ لیتے جا کر، یا ایک امام ہی فرض کر لیں امامت کا ایک ہی شخص پڑھ لیتا تو یہ اچھا تھا، تاکہ کم سے کم تعداد ہوتی اور لوگ اس سے درس عبرت حاصل کرتے۔ جو علاقے کے دوسرے شرابی ہیں وہ دیکھتے کہ یار کوئی جنازے میں نہیں ہے، اس کا ہمارا انجام بھی یہ ہوگا، سوچ سکتے تھے۔ لیکن بہرحال فضیلت کو ذہن میں رکھ کر اگر پڑھا تو یہ ہے کہ جنازہ ان کا بھی ہو گیا۔ لیکن میرے نزدیک زیادہ بہتر وہ لوگ رہے کہ جنہوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، کیونکہ مطلوب شرع یہی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے گناہگار کو اس کے گناہ کا احساس دلائیں، اور وہ احساس قبول کرنے کے قابل نہ رہے تو کم از کم جو اس کی مثل دیگر گناہگار ہیں ان کے لیے ایک عبرت کا نمونہ بنائیں، ایک عبرت کا مقام بنا دیں کسی کو، تاکہ وہ گناہ سے باز آ جائیں۔ یہ ہماری نادانیاں ہوتی ہیں کہ دیگر چیزیں فضیلتوں کو ذہن میں رکھ کر اس کے انجام کو نہیں سوچتے کہ آگے انجام کیا ہوگا۔ جو نوجوان دیکھیں گے جو اور شرابی اس کے دوست وغیرہ ہوں گے، بولیں گے یار اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا، تو پھر لوگوں کو کیا پتا، ان شرابیوں کو کیا پتا کہ یہ جو شرکت کر رہے ہیں یہ جمعے کی فضیلت کی وجہ سے شرکت کر رہے ہیں۔ یہ تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کیا جو نہیں گئے تھے اور انہوں نے تانا زنی کی ہوگی، ہر ایک کو تو نہیں بتایا ہوگا۔ تو اس لیے اس سے پھر نتائج غلط قسم کے نکلتے ہیں، اس لیے اس طرح اعلانیہ جو گناہ کبیرہ کر رہے ہوں ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں تو بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر میں گزارش کرتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں لوگوں سے، آخری بچے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے خود ماں باپ کی تربیت میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ کتنے مجھے ملتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں، وہ سب ہم بالکل تربیت کرتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے شرعی لحاظ سے جو ریکوائرمنٹ تھی یا شرعی مطالبہ تھا کیا اس کے مطابق تربیت کی ہے؟ تو ان کا کویسچن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ شریعت کس چیز کے اندر بچوں کی تربیت کا مطالبہ کرتی ہے تو کیسے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کر دی؟ بیٹا سر ڈھک کر واش روم میں جاؤ، کھانا کھاتے ہوئے سر ڈھک لو، بڑے آئیں تو سلام کر لو، پاؤں مت ہلاؤ، پاؤں پہ پاؤں نہ رکھو، یہ کچھ آداب سکھانے کے بعد ہم کہتے ہیں شاید ہم نے مکمل تربیت کر دی۔ یہ نہیں ہوتا ہے، تربیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور تربیت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ بھی کون سی تربیت ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں، جس کو شریعت بعض اوقات مطالبہ بھی نہیں کر رہی وہ تو ہم کر رہے ہیں، جس کا مطالبہ کر رہی ہے وہ نہیں کر رہے، تو پھر بچوں کو چونکہ پورا دین نہیں پتا ہوتا وہ بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں۔ اور کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، بہت تربیت یافتہ ہیں، حالانکہ وہ بچے گناہوں میں ماں باپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ ان کو اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ اسی لیے جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بدتمیزی نہیں کرتے، یہ ہماری نافرمانی نہیں کرتے، سر جھکا کے بات سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے تو کرتے ہیں، کیا اللہ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا اللہ رسول کے حق میں بھی بہت بہتر یہ رہتے ہیں؟ کیا دین اسلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے تو ہماری تربیت بہت اچھی ہے، ہمارے بچے بہت اچھے ہیں۔ یہ پتہ چلے گا آپ کو میدان معاشر میں کہ آپ کے اگر مفادات آپ کو حاصل ہو رہے تھے، اس بنا پر آپ نے اپنے بچوں کو کامل اور پرفیکٹ تصور کیا، لیکن مذہبی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے انتہائی ان کو ناقص رکھا، تو میدان معاشر میں آپ کے مطالبات پورا کرنے پہ بچوں کو انعام نہیں ملے گا، شریعت کے مطالبات پورے کرنے پہ انعام ہے اور اس میں کوتاہی پر سزا ہے۔ اور نہ آپ کو کوئی ایسا مقام ملے گا میدان محشر میں کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری تنخواہ مجھے لا کر دی تھی، سر جھکا کے بات سنی تھی، ماں یہ کہے کہ جی جب میں بیوی کے بارے میں کہتی تھی تو بیٹا جا کے اس کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، میری سپورٹ کرتا تھا، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ سفارشیں آپ کی وہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کا اپنا قانون ہے، اس قانون کو پورا کرنا چاہیے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو گناہوں کا راستہ دکھاتے ہیں، گناہوں کا راستہ۔ والد حرام کما رہا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا حلال میں گزارا نہیں ہوگا، میرا کہنا مانو۔
اور بیٹا اگر کچھ بیچارہ حلال کی طرف آنے لگے تو والد کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، تم باپ کا کہنا نہیں مان رہے ہو۔ ماں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی ہوتی ہے جھوٹ میں میرا ساتھ دو، تمہارا بھائی آئے گا میں بہو کی شکایتیں کروں گی، تم ہاں میں ہاں ملانا، بیٹے کہتے ہیں جی 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 جی۔ یہ آپ تربیت کر رہے ہیں، اس کو آپ تربیت کہتے ہیں۔ یہ فرما برداری حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس لیے برا مت مانیے جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل تربیت نہیں کی ہوگی، لیکن خدارا میدان محشر کی گرفت سے بچنے کے لیے ایک دفعہ ذرا یہ جاننے کی زحمت گوارا کر لیں کہ شریعت بحیثیت ماں باپ کے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، اور کیا ہم نے وہ اس انداز سے تربیت کی ہے کہ نہیں کی۔ جب آپ نہیں کرتے تو آپ کے بچے بے نمازی بنتے ہیں، پھر وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں، وہ مافیاز کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ لڑکی بازی کے اندر لگ جاتے ہیں، وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ زنا تک کرتے ہوئے ہمارے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں۔ میں تو عوامی آدمی ہوں، رات دن میں پبلک سے میرا رابطہ رہتا ہے، کس طرح کے بچے تباہ ہوئے اپنے ماں باپ کی عدم تربیت کی بنا پر۔ اس کا یہ بھی ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے، ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کی تربیت ہی نہ ہو۔ اچھا ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ بالکل دیکھو شریعت تمہیں کیا کہتی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اچھی بات ہے آپ یہ سمجھائیں، لیکن آپ اپنے لیے تو شریعت کو بیچ میں لا رہے ہیں، لیکن وہ بچوں کی آخرت کے لیے شریعت کہاں ہے؟ وہ بچے کیسے بچیں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے؟ اس پہ بھی توجہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ماں باپ برا مانے بغیر اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا بچہ سمجھ کے، یا ایک عالم دین اور لیڈر سمجھ کر، ایک رہنما مربی سمجھ کر میری بات پہ غصہ نہیں کریں گے بلکہ غور کریں گے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اگر آپ کو پاسبل ہو میری کتاب آپ لیں، قرب الہی، یہ بیسٹ بک ہے کہ بچوں کی کس انداز سے تربیت کرنی چاہیے اور اپنی باطنی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس سلسلے میں یہ بہت معاون کتاب ثابت ہوگی۔